بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مجلس کا آغاز شعبان ہونے کی وجہ سے، ماہ شعبان کی وجہ سے میں نے دعائے ندوہ کے ان کلمات سے مجلس کا آغاز کیا۔ دعائے ندوہ دا موسٹ ریکمینڈڈ دعا، اور ابھی آپ نے 15 شعبان کو کی صبح میں یہ دعا پڑھی ہوگی، اور یہ جملے بھی پڑھے ہوں گے کہ الا متا حاروفی کا یا مولا، کہ وہ خواہش، وہ آرزو، وہ تمنا، وہ ہماری وش کہ میرا مولا آؤ، میرا مولا آؤ۔ اس لیے کہ 15 شعبان کا جو میں نے محفل پڑھی تھی ابھی زینبیہ امام بارگاہ کے لیے لاس اینجلس کے لیے، اور یہ مجلس بھی زینبیہ اسلامک سینٹر لاس اینجلس سے، تو اس میں میں نے کہا تھا کہ 15 شعبان ایک ڈیٹ ہے، تھی زمانے کے امام کے ظہور کی، یعنی ہم سب کے لیے ایک چانس تھا۔ ہماری ویسی تڑپ نہیں تھی، ویسا ہمارا کرب نہیں تھا، ویسی ہماری بے چینی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے میرا مولا نہیں آیا۔ اس لیے یاد رکھو، زمانے کے امام کے 2 نام ہیں، 2 القاب ہیں، منتظر ہے اور منتظر ہے۔ ایک کے معنی ہے کہ جس کا انتظار کیا جا رہا، ایک کے معنی ہے کہ جو خود انتظار کر رہا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے جس کی وجہ سے میرا مولا نہیں آیا۔ ون آف دی ریزن جو یہ رکاوٹیں ہیں، جو یہ آبسٹیکلز ہیں ظہور کے لیے، اس میں ہم بھی ہیں، یہ یاد رکھو۔ یہ ذہن میں مت رکھو کہ صرف دشمن ہے، دشمن تو ہے 100% دشمن تو ہے، لیکن ہم چاہنے والے بھی ویسے تیار نہیں ہیں، ویسے پریپیئر نہیں ہیں کہ امام آ جائے، امام آئے تو ہم ان کا استقبال کر سکیں۔ دعائے عہد پڑھی ہے 40 دن، دعائے عہد اگر پڑھی ہے 40 دن تو یہ دعا اگر ہم مر بھی جائیں گے، اپنی لاہت میں چلے بھی جائیں گے، ہم برزخ میں رہیں گے، تو جب ظہور امام ہوگا ہم اٹھائے جائیں گے۔ اسی لیے میں نے یہ جملے پڑھے، آئینہ طالب و بے دم المقتول بے کربلا، کہ اب خواہش کو پیدا کر۔ ایک چانس اب شب قدر کا ہے، ماہ رمضان کی شب قدر جو آئے گی، وہ ایک چانس ہے ظہور امام کا۔ ایٹ لیسٹ آپ یہ مت بولو کہ پوری دنیا تیار نہیں ہے تو میں کیسے تیار ہوں۔ ہم اپنی تیاری کریں، کوئی تیار ہو یا نہ ہو، میں انڈیویجول بات کر رہا ہوں، کوئی تیار، کوئی پریپیئر ہو یا پریپیئر نہ ہو، عورت مرد لڑکی لڑکا سب، ہم اپنے آپ کو پریپیئر کرنا۔ ہم ایسے تیار رہنا کہ اف امام کمس ناؤ، ہم اب سیدھا امام کے پاس چلے جائیں۔ آپ بولیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری لائف کا یہ مقصد کیا ہے کہ آئیں لاس اینجلس میں پوری زندگی گزارو اور چلے جاؤ؟ یہ ہماری لائف کا مشن نہیں ہے، ہماری لائف کا مشن کچھ اور ہے۔ اللہ نے صرف اس لیے پیدا نہیں کیا دنیا میں کہ تم اپنی لائف کو انجوائے کرو، بڑی بڑی بلڈنگز دیکھو، ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کرو، گاسپ کرو اور واپس جاؤ۔ نہیں، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے اب سوال کیا جائے گا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک انسان مرتا ہے، لاس اینجلس میں مرے، امریکہ میں مرے، دنیا کے کسی حصے میں مرے، آپ رشتہ دار اولاد لے کے جا کے اس کو لحد میں لٹا دیتی۔ ایک دفعہ لحد میں لیٹنے کے بعد آپ مجھے بتاؤ، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ I'm responsible what I'm seeing. I'm responsible what I'm seeing. پلیز غور سے سنو کہ لٹا دیا، کتنے سال رہو گے اس کے اندر؟ کوئی روایت ہے؟ کوئی ایک روایت بتا دو مجھے۔ سب کے پاس میرا فون ہے، ورنہ آلے بھائی کے پاس میرا فون ہے، نمبر ہے۔ کوئی ایک سیئنگ بتاؤ، کوئی ایک سیئنگ بتاؤ امام کی، کسی معصوم کی، اللہ کے رسول سے لے کے زمانے کے امام، 14 معصومین کی کوئی ایک سیئنگ بتاؤ کہ ایک انسان اپنی لحد میں کتنے سال رہے گا۔ سوچ رہے کبھی یہ بات جو میں بول رہا ہوں؟ کبھی سوچا آپ نے اس طرح سے کہ ایک انسان لحد کے اندر کتنے سال رہے گا؟ اس اندھیرے میں کتنے سال رہے گا؟ اس تنہائی میں کتنے سال رہے گا؟ تنہائی کا اندازہ ہے؟ 1% بھی اندازہ ہے ہم کو؟ We don't have. تنہائی اگر نہیں ہے، پلیز غور سے سنو، اگر تنہائی لونلینس نہیں ہے کسی کو بھی، جب آپ گریو میں لٹاتے ہیں، ان کی گریو بند کرتے ہیں، اینڈ دین یو کم بیک ہوم، جو بھی کھانا روٹی کھانا ہے کھا لیا، پھر دین یو ویٹ ٹل مغرب، جیسے ہی مغرب کی نماز ہوتی، 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اول شب کی نماز پڑھی جاتی، پوری دنیا میں آپ میسیجز کرتے، واٹس اپ کرتے، لوگوں کو پیغام دیتے کہ فلاں مومن کا انتقال ہو گیا، پلیز ریسائٹ 2 رکعت نماز۔ نماز کی نیت کیا کر رہے ہیں؟ ٹیل می، نماز کی نیت کیا ہے؟ بیٹا ہو، بیٹی ہو، باپ کی ہو، ماں کی ہو، 2 رکعت نماز پڑھتے، 1 قلم 1 آیت الکرسی 1 قلم 10 انا انزلنا کے ساتھ، روز بلا ناغہ پڑھتے، روز پڑھتے،
جب کوئی مرتا ہے تو پڑھتے ہو, تو نیت کیا کرتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھتا ہوں, تنہائی کی نماز پڑھتا ہوں, لونلینس کی نماز پڑھتا ہوں. ابھی 1 منٹ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں روکتا آپ کو, اس نماز کے بارے میں سن لو. یہ نماز بہترین موسٹ ریکمنڈڈ نماز ہے, لیکن نماز کے ساتھ ایک اور عمل ہے, وہ ہے صدقہ. ایکچولی پہلے حکم صدقہ آیا تھا, اللہ کے رسول کو نے حکم صدقے کا دیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ جب کوئی مر جائے تمہارا رشتہ دار, تمہارا بھائی, تمہاری بہن, تمہارا باپ, تمہاری ماں, کوئی مومن, تو تم رات میں اس کے لیے صدقہ دو. مغرب پہ پہلی رات کا صدقہ دو, کچھ بھی دو صدقہ. صدقہ یہ نہیں ہے کہ آپ $1,00,000 دیں گے تو صدقہ ہے. صدقہ کھجور, ڈیٹ سمجھتے ہو, ڈیٹ, ایک ڈیٹ عرب کا مشہور پھل, ایک کھجور کا آدھا حصہ, انہیں کھجور کتنا ہوتا ہے, اتنا سا, اس کا آپ آدھا حصہ بھی, ہاف پارٹ بھی دے سکتے ہیں صدقہ. اللہ کے پاس یہ نہیں ہے کہ تم 1,00,000 دو گے تو تمہارا صدقہ ایکسپٹ ہوگا. وہ تو کریم ہے, وہ تو بے انتہا مرسیفل ہے, کریم ہے. یو نو ویری ویل کہ کتنا کریم ہے. روز بولو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو, اللہ کی تسبیح پڑھو. یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم, یا ارحم الراحمین یا ارحم الرحیم, یا تواب الرحیم یا تواب. یہ اللہ نے یہ سارے اللہ کے جو صفات ہیں, جو کوالٹیز ہے, جو صفات ہے, یہ سارے صفات اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں کئی مرتبہ. تو وہ تو مرسیفل ہے. آدھا کھجور, آدھا کھجور. اللہ کے رسول نے کہا کہ جب مر جائے تو تم لوگ صدقہ دو. صدقے میں روٹی دو, کھانا دو, کچھ نہیں کر سکتے. if you are really poor, پلیز میرے جملے غور سے سنو. تم اتنے غریب ہو کہ تمہارے پاس ایک کھجور ہے کھانے کو مثال کے طور پہ, اور تم اس میں سے آدھا اللہ کے نام پہ دے دیے, اس کا بھی ثواب. آپ سنیں گے آپ کو حیرت ہوگی کہ اسلام, مسلمان کس سٹیج کے اوپر تھے. مسلمانوں نے جیسے ہی اللہ کے رسول نے صدقے کا حکم دیا, سرکار کے پاس آ گئے مسلمان, آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ, کیا اسلام صرف پیسے والوں کا مذہب ہے؟ آپ نے کہا بالکل نہیں, بالکل. تو کہا تو صدقہ تو وہی دے گا جس کے پاس ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اندازہ لگا رہے جملے کہ اتنی پاورٹی تھی, اتنی پاورٹی تھی اسلام میں کہ ایک کھجوروں نے کہا کہ یا رسول اللہ, سرکار ہمارے پاس ایک کھجور نہیں ہے کھانے کو, ہم صدقہ کیسے دیں گے؟ اس کے بعد یہ نماز آئی. پہلے صدقہ آیا, پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں دے سکتے صدقہ, دین یو رسے. تو میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ پہلے صدقہ دے دو تو نماز نہیں پڑھو, نہیں, نو نو نو, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. صدقہ بھی دو اور نماز بھی پڑھو, صدقہ بھی دو اور نماز بھی پڑھو. از اٹ کلیئر نا؟ اچھا ایک بات اور آپ کو روک کے بولتا کہ اگر آپ روز صدقہ دیں, اس کا بہترین طریقہ امریکہ میں سے آپ کیسا کریں گے, تو آپ کیا کرو, بیک ہوم انڈیا پاکستان جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے, جو بھی مجھے اس وقت زینبیہ اسلامک سینٹر لاس اینجلس سے میری یہ مجلس سن رہا, دیکھیے یہ ہم لوگ گلف میں کرتے تھے, آپ لوگ امریکہ میں, یورپ, امریکہ, کینیڈا, جو بھی سن رہا مجھے, یو کے, آسٹریلیا, جہاں میں بھی سنا جا رہا ہے. میں ایک بات بولتا کہ بیک ہوم جو بھی آپ کا ہے, انڈیا پاکستان افریقہ جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے, ایک کچھ پیسے $10 $20 منتھلی بیک ہوم بھیج دو. کس کے پاس بھیجو؟ جو آپ کے ٹرسٹڈ لوگ ہیں, جو آپ کے خاص لوگ ہیں. آپ کا $1 $30 بھیج دیں, روز $1 کے حساب سے $1 کتنا ہوتا ہے. یا آپ کیا کرو, بہت سمپل طریقہ بول رہا, کوئی آپ کی نون فیملی ہے, پور فیملی ہے بیک ہوم میں, یہ میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہا دوستوں کہ تمہارا لاس اینجلس میں تمہارا رزق کھلا رہے گا, لاس اینجلس میں تم پروٹیکٹڈ رہو گے, اور تم ایک یہ صدقے سے کتنے مرحومین کو فائدہ پہنچا سکتے. $30 ڈیلی $1 کے حساب سے, 200 روپیز مثال کے طور پر پاکستان میں مثال دے رہا, انڈیا میں 72 73 70 روپے ہو رہے, جو بھی ہوتا مجھے نہیں معلوم. آپ $2 دے سکتے, $50 دے سکتے ٹوٹل منتھلی کسی فیملی کو, کسی غریب فیملی کو, کسی بچے کی فیس, کوئی یتیم ہے, بیوہ ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, آپ ایک یتیم فیملی کو, کسی ویڈیو کو, میں ہمیشہ اس پہ زور دیتا ہوں کہ یتیم کو دو, اس لیے کہ اسلام میں سب سے زیادہ ثواب یتیم کے لیے کہا گیا, یتیم اور بیوہ. آپ وہ فیملی کے پاس مثال کے طور پر ایوری منتھ $50 بھیج دیں, آپ کچھ بول نہیں مطلب, آپ یو نو ویری ویل کہ آپ کی جاننے والی فیملی ہے, نیڈی لوگ ہیں, آپ کے لیے $50 کوئی چیز نہیں, بچوں کو کینڈی میں دے دیتے, آپ کیا کرو $50 بھیج دو ہر مہینے, اور روز یہ نیت کرو آپ لاس اینجلس میں بیٹھ کہ پروردگار جس کی بھی آج پہلی رات ہے پوری دنیا میں, جس کی بھی میرے مولا حسین کے چاہنے والے کی آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو, اس کو اس کا ثواب پہنچا دے. آپ کو پتہ ہی نہیں 100 200 300 400 جتنے لوگوں کی آپ نے ایک ساتھ ایڈوانس میں وہاں پیسے دے دیے فیملی کو, اور روز بیٹھ کے نیت کریں گے جس کی بھی پہلی رات. آپ کو اس کا اندازہ ہے کیا ہے؟ اسی طرح نماز ہے
یہ جو 2 رکعت آپ نماز پڑھتے پہلی رات کی، ایک آیت الکرسی وحشت قبر کی جو نماز ہوتی، ایک آیت الکرسی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں 10 انعام زلہ، ٹھیک ہے، آپ سب کو پتہ ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کرتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد فلاں ابن فلاں، جو بھی آپ اس کے لیے دعا کر دی، ٹھیک ہے. یہ نماز بھی آپ روز پڑھ سکتے ہیں. لاس اینجلس میں یہ نیت کرو کہ آج میں یہ نماز وحشت قبر پڑھ، جس کی بھی آج پہلی رات ہے پوری دنیا میں، اللہ اس کو اس کا ثواب پہنچے. مجھے نہیں معلوم ہے، اور ایک نماز سے آپ 100 نام لے سکتے، 200 نام لے سکتے، کوئی حرج نہیں. اگر آپ کو پتا ہے 100 نیمز تو آپ 100 نیمز لے سکتے. بل ایک ایسی شخص تھا، ہمارے بہت بڑے عالم دین نے اس واقعے کو لکھا، ایک ایسی شخص تھا جو روز پڑھتا تھا نماز لوگوں کے لیے، جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ جس کی بھی آج پہلی رات ہے اللہ اس کو اس کا ثواب. اب وہ سفر پہ گیا، جب سفر پہ گیا تو راستے میں طبیعت خراب ہو گئی اور انتقال ہو گیا. اور پرانے زمانے میں باڈیز کو لایا نہیں جاتا تھا، اس لیے کہ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن یا کیمل یا ہارس یا خچر ہے، تو ایسا لاتے نہیں تھے. جہاں انتقال ہوا وہیں دفن کر. آپ کے سامنے بی بی آمنہ کا بھی واقعہ ہے، جناب عبداللہ کا، ہمارے سرکار کے والدین مدینہ منورہ میں جناب عبداللہ گئے تھے بزنس ٹرپ پہ جناب آمنہ کے ساتھ. آپ پریگننٹ تھی، 5 یا 6 منتھس کی پریگننسی تھی، وہیں پہ جناب عبداللہ کا انتقال ہوا. تو آپ مدینہ منورہ میں، اللہ کو زیارت نصیب کرے، مدینہ منورہ میں مابین مسجد حرمین اور جنت البقیع کے قریب وہیں دفن ہے، وہیں دفن ہے. اور اسی طرح بھی سرکار کی ولادت کے بعد 3-4 سال کے بعد بی بی آمنہ ہسانی جاتی تھی، تو ایک یہ سال اللہ کے رسول کو لے کر گئی تھی اپنے بابا کے مزار پر. اللہ کے رسول اپنے بابا کی لحد پہ گیا تھا زیارت کے. دیکھو لحد پہ جانا سنت رسول ہے، یہ نہیں بولو کہ سر لحد پہ نہیں جانا، عورتیں بھی جائیں. میں آپ سے بول رہا، ریکویسٹ کر رہا، لاس اینجلس میں جب موقع ملے تم قبرستان جاؤ، عورت بھی جائے، مرد بھی جائے، بچے بھی جائے. بتاؤ بچوں کو بیٹا دس از دا پلیس ویئر آئی ایم گوئنگ ٹو لیو فار ایور. تو بی بی آمنہ اللہ کے رسول کے ساتھ اور ام ایمن کے ساتھ، کنیز کے ساتھ مدینہ منورہ گئی، سرکار کی زیارت کی، ان کی لحد کی. اس وقت مدینہ ایک یثرب، ایک کھجور والا شہر تھا. وہاں سے جب واپس آ رہی تھی تو بٹوین مکہ اینڈ مدینہ ایک جگہ ہے ابواہ، میرے پاس اس کا پکچر بھی ہے، ماؤنٹین کے وہاں پہ بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہے، کاروان آ رہا تھا، طبیعت خراب، وہیں انتقال، ان کو وہیں دفن کر. تو اللہ کے رسول کے دونوں والدین مکے میں نہیں ہے، مدینہ منورہ اور ابواہ، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں. تو یہ شخص بھی روز پڑھ رہا، مثال کے طور پہ 10 سال سے پڑھ رہا تھا، روز ایک کی نماز، ایک نماز پڑھتا تھا، اور بولتا تھا جس کی آج پہلی رات ہے اللہ اس کو اس کا ثواب پہنچے. راستے میں انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو رہا تھا، جب اس کا آخری اسٹیج آیا، طبیعت بالکل خراب ہوئی، اس کو احساس ہو گیا کہ میرا ختم ہو رہا ہے. تو اس کو احساس ہوا یار مجھے تو یہیں دفن کر دیں. اس وقت تصور ہی نہیں تھا باڈی کو لے جانا، مجھے تو یہیں دفن کر دیں گے. پھر اب کیا ہوگا؟ اب میرے گھر والوں کو اطلاع پہنچیں گی، میرے رشتہ داروں کو اطلاع پہنچیں گی، اور پہنچنے کے بعد اس وقت تو لوگ نماز پڑھیں گے. لیکن اب کیا ہوگا؟ آج میری پہلی رات ہے، میرا کیا، وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا، اتنا کہ اللہ تو رحم کر، تو کریم ہے، تو کریم ہے، تو کریم ہے. بس یہ تسبیح ضرور پڑھا کرو، تو کریم ہے اللہ، تو غفور الرحیم ہے، تو عفو کرنے والا، عفو کرنے والا. پریشان، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا بندے کا انتقال. اب قافلے والے جو کرنا تھا کیا انہوں نے، کرنے کے بعد غسل و کفن نماز کے بعد وہیں دفن کر. اس نے آ کے اپنی فیملی کو بتایا. بہت بڑے عالم دین نے اس واقعے کو لکھا. کہتا ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ پہلی رات گزری کیسا تمہاری، تو کہا اتنی آرام کے ساتھ. اللہ اکبر، کرم پروردگار، دیکھو کرم پروردگار. کہا وہ اتنا مرسیفل ہے، جیسے ہی مجھے لٹا لحد بند ہوئی، اندھیرا تو ہے، ڈارکنیس تو ہے، لائٹ تو نہیں ہے. کہتا ہے اعمال جو بھی اعمال تھے، کہا میں نے دیکھا کہ ہر طرف سے نورانی چہرے آ گئے، جس کی وجہ سے میری گریو، میرا اندھیرا، میری وحشت، سب سے زیادہ جو وہ نیچے پرابلم ہے وہ وحشت کا ہے، خوف کا، ڈر کا، گرمی کا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. کیوں؟ ہم ایئر کنڈیشن میں رہنے والے ہیں، اور آپ لوگ تو بہترین پریزنٹ ویدر میں رہنے والے، لاس اینجلس میں رہنے، بہترین موسم، اتنے آرام کے ساتھ. اور اب زمین کے نیچے سب سے زیادہ جو نیچے پرابلم ہے وہ وحشت کا ہے، سب سے زیادہ نیچے پرابلم ہے خوف کا، اندھیرا. پہلی چیز اندھیرا، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آئے. دوسری چیز نہ تکیا ہے، نہ پلو ہے، نہ بیڈ ہے، نہ بیڈنگز ہے. زمین کے مولا کا جملہ، زمین کے انسیکٹس کی، زمین کے کیڑوں کی آواز گونجتی ہے. اللہ اکبر. نیچے
اس کے بعد میرا ایک جملہ بول ہی دیتا، زبان تک آ گیا تو سن لو. میرے مولا کا جملہ ہے، عابد الگرامی کا جملہ نہیں. آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو، لیکن اگر آپ تصور کرو تو یہ ایسا مولا نے جملہ بیان کیا. مولا نے کہا کہ اس لمحے سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو جب زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے تمہاری ناک سے داخل ہوں گے، آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. جب تمہارا بیٹا لٹا کے جائے گا تو یہ حشر ہوگا تمہارا. اپنے آپ کو تیار کرو. میرا مولا بولتا اپنے آپ کو تیار کرو. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے.